بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ سے بھی فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو آپ کے ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی کہ میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں بھی گزارتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتیں وہاں ٹھہرتے، کبھی 7 راتیں، کبھی پورا مہینہ بھی وہاں گزار دیتے تھے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتی تھی، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا کے قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایتوں میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آخرکار وہ رات بھی آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی۔ پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن مجھے نبوت ملی ہے۔ بہرحال اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے جس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر کھینچا اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے کھینچا کہ مجھے لگا کہ مجھے موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھیے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اے پیغمبر پڑھیے، آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا رحیم و کریم ہے، جس نے لکھنے اور پڑھنے کے لیے قلم کی تعلیم دی اور انسانوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو اس طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا کہ میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہے، یعنی کہ یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہتے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل امین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے گھر تشریف آنے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص نے آپ کو غار میں نہ پایا۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات حضرت خدیجہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں نہ ملے۔ اس لیے حضرت خدیجہ پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں ہی تھی کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تمام تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی کہ جبریل امین آئے تھے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ بھی دیا اور پھر کہا تھا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیفیں پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا کہ میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس سے پہلے جو بھی لے کر آیا ہے اس پر اس کی قوم نے ظلم ہی ڈھائے ہیں۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ سے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ مدت کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہجوم کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے اور اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر کچھ ختم ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق بھی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن پھر جب وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔
چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتریں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اٹھیں، یعنی اپنی جگہ سے اٹھیں اور تیار ہو جائیں، پھر کافروں کو ڈرائیں، پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اسی طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچتی یا کوئی صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا دیتی۔ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے، اور بچوں میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور میں تمہیں بھی اللہ کے اس دین کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی کچھ نہیں سنا تھا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی ہی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کچھ اور راستہ نہیں بتائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی ایک تاجر تھے۔ اسلام لانے سے بہت پہلے ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن مطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے، یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک اور لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے رکوع کیا، اس لڑکے اور اس عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن طالب ہے اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ختیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہی ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت وہ دونوں بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ پہلے یہ حضرت ختیجہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔